السلام علیکم ناظرین، کچھ دنوں کے وقفے کے بعد ایک بار پھر افتخار شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجئے۔ آج کی نشست میں کچھ دو باتوں کا ذکر کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر آنن فانن وہاں پہ حد تک عزت کا قانون جو ایک نیا اور نئی عدالتیں بنانے کے حوالے سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی جانب سے، کیا یہ واقعی جو آئینی ادارے اور ان کے سربراہان ہیں ان کی عزت کا خیال، ان کی عزت کی محافظ ہونا، ان کی عزت کا حفاظت کرنا اور ان کے خلاف کسی قسم کی توہین آمیز گفتگو، بیان، اسٹیٹمنٹ، تحریر کو روکنا ہے، یا اس کے پیچھے اصل مقاصد کچھ اور ہیں؟ تو یہ آپ کے سامنے آج اس کا ذکر کریں گے اور اصل کہانی ہے کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے آج سب کو سرپرائز دیا، اور سرپرائز نہیں دیا بلکہ کچھ حلقوں کو تو پریشان کر دیا ہے کہ اب کیا کریں۔ اب یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے یا خط لکھنے جا رہے ہیں جو کچھ دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب کو موصول ہو جائے گا، اس خط میں جو انہوں نے کہا ہے، جو گزارش کی ہے، جو مطالبہ کیا ہے، وہ مطالبہ تو بڑا ہی قانونی، آئینی اور جائز ہے۔ اب اس پہ عمران خان کو انکار کیسے کیا جائے؟ کیا ہیلے بہانے تراشے جائیں کہ جس سے ان کو انکار کیا جائے؟ تو انکار کی گنجائش تو بڑی کم ہے۔ اقرار کرنا پڑے گا، اور اقرار کرنا پڑے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ تو سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں جو حد تک عزت قانون لے کے آئی ہے پنجاب کی حکومت۔ نہ تو صحافتی تنظیموں کو سنا گیا، نہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو سنا گیا، نہ اپوزیشن کو سنا گیا، اور یہاں تک کہ اتحادیوں کو بھی نہیں سنا گیا۔ گویا کہ پیپلز پارٹی بھی آج کہہ رہی ہے کہ ہم تو اظہار آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس بل کی کسی صورت بھی حمایت یا نہیں کر سکتے، اگرچہ صوبائی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے، لیکن بہرحال کنٹروورشل ہے اور پورے پاکستان میں اس کی کنڈمنیشن کی جا رہی، کی جانی چاہیے۔ اس میں تو دیکھیں کہ ایک تو ایک پیرلل آپ عدالتی نظام بنا رہے ہیں، خصوصی عدالتیں، خیر مسلم لیگ نون تو فوجی عدالتیں ملک میں یا اس طرح کے باقی کام ان کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے، گویا کہ قانون شہادت کو بھی دیوار پہ دے مارا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ایویڈنس لے کے آئیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی گفتگو کی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ ہی دی ہے، تو سوشل میڈیا ہو یا کہیں کسی کارنر میں کھڑے ہو کے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی حد تک ہوئی ہے، تو جائیں اس عدالت میں اور جا کے آپ مقدمہ در کر دیں۔ اور عدالتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی سماعت پہ آپ کسی بھی شخص کو اس جرم کی پاداش میں، کوئی کہ فیصلہ بعد میں ہوگا، آپ 30 لاکھ تک کا جرمانہ کر سکتے ہیں، اور اس کو بعد میں 10 گنا بڑھایا جا سکتا ہے، گویا کہ 3 کروڑ تک کا جرمانہ ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان عدالتوں کی پروسیڈنگز کو بالکل مخفی رکھا جائے گا، خفیہ رکھا جائے گا، بند کمرے میں ہوگی، اور وہاں پہ جو پروسیڈنگز ہوگی، جو کارروائی چلے گی، پبلک ڈومین میں آ کے اس کے متعلق ایک لفظ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو ایک اور جرم ہوگا۔ تو ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ٹرائل ہوگا، اور اتنا خفیہ ٹرائل ہوگا کہ اس کی گفتگو، اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی۔ پھر کہا گیا کہ یہ دیز کورٹس آر ابو آل کورٹس، گویا کہ یہ عدالتیں سب سے بلند ہیں، گویا کہ سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا کوئی اور کورٹ ہو، ان کی پروسیڈنگز کو اس کے خلاف اسٹے آرڈر جاری نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی خصوصی عدالتیں ہیں، کیونکہ حد تک عزت کا معاملہ ہے۔ پارلیمنٹیرینز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، گورنرز ہیں، پرائم منسٹر ہے، مسلح افواج کے سربراہان ہیں، چیئرمین سینٹ ہے، گویا کہ کانسٹیٹیوشنل عہدے ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور ان کی تقدس کے لیے یہ قانون لایا گیا۔ لیکن اصل کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ذکر ہوا ہے کہ جی وہ انسٹاگرام ہوگا، فیس بک ہوگا، ایکس ہوگا، ٹویٹر،
ان پہ جو بھی کچھ طرح کی گفتگو کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کے تھرو اس نے پورے پاکستان کو اٹیک کیا ہے، بالخصوص نوجوان، پھر فیملیز، خواتین، ایون کہ بوڑھے بھی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نوجوان، میں کہتا ہوں کہ ہر عمر کے لوگ جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو تھرو سوشل میڈیا انہوں نے اپنا جو بہترین کمپین چلائی، جو بہترین بیانیہ بنایا، اس کے نتیجے میں آج بھی لوگ گرویدہ ہیں، کھڑے ہیں۔ اب بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ یوتھ کی افیئرس کی انچارج بھی بنی تھیں، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ نوجوانوں کو اٹیک کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے بڑے یوتھ کنونشنز بھی ہوتے رہے، مریم صاحبہ ملتی رہی لوگوں سے، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم بھی ڈیولپ کی، ایک سوشل میڈیا بریگیڈ بھی بنی، اور خیال یہ تھا کہ اب ہم ذرا مقابلہ کریں گے تحریک انصاف کے بیانیے کا، اور یوں ہم نے ملیا میٹ کر دینا ہے تحریک انصاف کو، سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں گے۔ اب یہ کوشش تو بڑی ہوئی، اس پہ بڑا سرمایہ بھی لگا، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے، سرکار کے بھی اپنے بھی، لیکن ہوا کیا؟ بیانیہ کوئی ہوتا تو، اور جنہوں نے مجھے کیوں نکالا اور ووٹ گزروں کی بات کی تھی، وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ پلیٹلیٹس کی بنیاد پہ، گرنے کی بنیاد پہ 4 ہفتوں کے لیے کہہ کے گئے اور 4 سال لگا کے پھر واپس آئے۔ تو جب اس طرح کے بیانیے ہوں تو وہ مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، کہیں بکنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ عمران خان کی جماعت کو ہم نے مین سٹریم میڈیا پہ تو 2 سال تک بلیک آؤٹ کو ہے کہ نہ تو عمران خان کا نام کو لے سکتا تھا، نہ ان کی کوئی ویڈیو، تصویر، کچھ بھی نہیں چلائی جا سکتی تھی۔ پی ٹی آئی کے تمام ایکٹیویٹیز کا بلیک آؤٹ کروایا، لیکن سوشل میڈیا نے پھر بھی اس کو 180 نشستیں دلوا دی۔ تو اب اس پہ جو بیانیہ تھا، اس بیانیے کو بھی شکست ہم نہیں دے پائے، تو کیا کیا جائے؟ راتوں رات تو بدلاؤ ہو نہیں سکتا۔ یہ کوشش کر بیٹھے کہ اپنا بیانیہ لے کے نہیں چلا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو حد تک عزت کا قانون ہے، دس از دا بیسٹ ٹول۔ آپ اس کی بنیاد پہ، کیونکہ پھر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، یہاں جو کانسٹیٹیوشنل عہدوں کے ہیڈ ہیں ان کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، بے بنیاد پروپیگنڈا، فیک نیوز، یہ بیسٹ طریقہ ہے۔ جب آپ کریں گے 10-4 لوگوں کو آپ رگڑا لگائیں گے تو اس کے بعد باقی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ابھی بھی دیکھیں نا، ایکس گویا کہ ٹویٹر کتنے ماہ سے بند پڑا ہے۔ پہلے تو مانتی تھی حکومت کہ جی ہم نے بند کیا ہے، اب مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے بند کیا ہے۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیونکہ تحریک انصاف کا بیانیہ اس کو شکست نہیں دی جا سکی، تو بہتر ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی بند کر دیے جائیں، ان پہ لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا جائے۔ لیکن امید ہے کہ یہ حربہ بھی ناکام ہوگا۔ اب دوسری بات ذرا کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی، کہ آج انہوں نے بیرسٹر گور کا آپ نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو جو باہر میرے پارٹی لیڈران یہ جو گفتگو کرتے پھرتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، کریں گے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد فوج سے گفتگو سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی، نہ تو میرے کوئی ارادے ایسے ہیں، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کسی پارلیمان سے باہر کسی ادارے سے یا کسی شخص سے گفتگو کی جائے، بالکل نہیں ہوگی۔ ہوگی بھی صحیح تو جمہوری قوتوں کے ساتھ ہوگی، اور وہ بھی کہ جن کے کریڈینشلز اور ٹھیک ہوں گے، درست ہوں گے، ان سے بات ہوگی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نیب ترامیم سے متعلق کیس ہے، اس کیس میں میں درخواست گزار ہوں، اور درخواست گزار بجائے اپنے وکیل کے اپنا مقدمہ خود لڑنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آئین پاکستان اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے تو اپنا مقدمہ کسی بھی عدالت میں خود لڑ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی جب سماعت ہوئی تو عمران خان صاحب کے وکیل نے معاملہ اٹھایا کہ جی سلمان اکبر راجہ نے کہا کہ جی وہ درخواست گزار ہیں، لہٰذا ان کا اس پروسیڈنگ کا حصہ ہونا بڑا لازم ہے، آئین اس کی ضمانت دیتا ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب کو کہنا پڑا پھر حکومت وقت کو کہ اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پہ ارینجمنٹس کی جائیں، لیکن اس کے بعد جس طرح ویڈیو لنک کا حشر نشر کیا گیا کہ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے چیمبر سے بھی آڈیو سسٹم اٹھا لیے گئے، اور ہر طرح کی سرویلنس، ایک تصویر نکی تو انکوائری ہوئی، لوگوں کی شناخت پریڈ ہوئی، اور 2.5 گھنٹے کے سماعت میں عمران خان صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا۔
کوئی سوال و جواب ہی نہیں ہوا. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی میں خود آ کے اس مقدمے کو لڑنا چاہتا ہوں, میں خود آرگومنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو لہٰذا اب عمران خان بولے گا بھی صحیح اور آئے گا بھی صحیح. تو یہ وہ عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے کسی زمانے میں جو آرٹیکل 6 کے مجرم تھے, جو ملزم تھے جنرل مشرف, اس کے لیے تو ہمیں یاد ہے وہ بھی سابق صدر تھے, لیکن خصوصی روٹ لگا کرتے تھے جب وہ ادھر سے پنڈی سے آیا کرتے تھے اسلام آباد کی خصوصی عدالت پہ شریک ہونے کے لیے. میں خود ان سماعتوں کو دیکھتا تھا. عدالت کا بھی مخصوص دروازہ ان کے لیے کھلتا تھا اور باقاعدہ پریزیڈنٹ کے پروٹوکول میں آتے تھے. تو عمران خان صاحب بھی اب سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک مقدمے میں فریق ہیں, تو لہٰذا اب قاضی صاحب کے لیے مشکل صورت حال تو ہے. اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا حکومت وقت کی جانب سے, اور قاضی صاحب اس کو مان بھی لیں کہ ایک قیدی کو اڈیالہ سے اسلام آباد سپریم کورٹ لانے میں دقت ہے, سیکورٹی کے بڑے مسائل ہیں. اگر یہ حکومت ایک قیدی کو کوئی یوں کہہ لیں کہ 40-50 کلومیٹر یا اس سے بھی کم کے فاصلے میں موو نہیں کر سکتی, تو پھر اس حکومت سے ہم کیسے توقع رکھیں کہ یہ ملک کا دفاع کرے گی. لہٰذا لامحالہ طور پہ قاضی فیصل صاحب کو یہ کہنا پڑے گا اور حکومت وقت کو یہ ماننا پڑے گا. نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اگین خلاف آئین ہوگا, اور اس سے جو عدلیہ کی تھوڑی بہت ساکھ بنی ہے وہ بھی جاتی رہے گی اور حکومت وقت کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوگی. تو بڑا ایک کمال آج کیا ہے عمران خان نے کہ جس نے کہا ہے کہ وہ عدالت پہ خود آ کے اپنا مقدمہ لڑیں گے. اب ان کو عدالت پہ آنے سے ظاہری طور پہ تو کوئی چیز ایسی مانے نہیں ہے کہ جو روکے. لہٰذا وہ آئیں گے, اور آئیں گے تو جب آئیں گے تو بولیں گے, اور جب وہ بولیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بولنے کا پھر اثر کہاں تک جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.